لوگ نکل نہیں سکتے. سر مجھے پلیز بتائیے گا کہ جے آئی ٹی کا بھی آپ نے مینشن کیا اور آپ نے کہا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن the problem is that the position of JIT is very compromised، کیونکہ کبھی کہا جاتا ہے ایڈمیسیبل نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتا. اب اس کو چیلنج بھی جو ہے کر دیا گیا، نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے، اومنی گروپ کا جو کیس چل رہا ہے، جو زرداری کا کیس ہے. تو آپ JIT کو جو ان کی رپورٹس ہوتی ہیں کتنا ایڈمیسیبل سمجھتے ہیں یا کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ اس سے بیونڈ کچھ ہونا چاہیے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے؟ سندس بات یہ ہے کہ دیکھیں JIT از ناٹ اے جوڈیشل ججمنٹ. JIT ایک انویسٹیگیٹو پروب ہے. انہوں نے کچھ شواہد اکٹھے کیے ہیں، ان شواہد نے جو ٹیسٹمنی ہے یا جو ٹرائل ہے اس کو سٹینڈ کرنا ہے عدالت میں، قوانین کی نظر میں. بالکل. اب اگر ایک شخص جس کا فلودہ فروش ہے اور 2.5 ارب اس کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں اور الٹیمیٹلی JIT یہ پروو کر دیتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ کہاں سے کھلا اور الٹیمیٹ بینیفیشری اس کا کون تھا، تو جرم تو پروو ہو گیا. اب عدالت نے اس کی لائٹ میں ڈیسیژن دینا ہے. تو انہوں نے جتنے اکاؤنٹس یہ نکالے ہیں، اور اب یہ تو میرے خیال میں ہر آدمی کو زبانی یاد ہو گیا ہے کہ ایک مردہ شخص کا اکاؤنٹ نکل رہا ہے، ایک فالودے والے کا اکاؤنٹ نکل رہا ہے، ایک لیبرر کا اکاؤنٹ نکل رہا ہے، ایک شخص جو دبئی میں مزدور ہے اس کا اکاؤنٹ ملک میں 2.5 کروڑ کا نکل رہا ہے، خود ان کے ڈرائیور، خانسامے اور کک کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں جو الٹیمیٹلی انہی کے اکاؤنٹس میں ضم ہوتے ہیں لیٹر آن. تو یہ جو 34 اکاؤنٹس کے اندر پیسے کو سرکولیٹ کر کے پھر واپس ایک مخصوص اکاؤنٹ میں ڈالا گیا جو سگریٹری جس میں بڑے نام ہیں، تو اگر یہ پروو ہوتا ہے عدالت میں اور بینکنگ ریکارڈ سے پروو ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب ایک عام آدمی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے، جب تک 2 آدمی اس کو ویریفائی نہ کریں، وہ بھی اسی بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر، تو اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. اور اگر اکاؤنٹ کھلتا ہے اور 2.5 ارب کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو جو سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ STR جس کو کہتے ہیں، وہ انیشیٹ ہوتی ہے اسی وقت تاکہ پروب کیا جائے کہ یہ شخص کون ہے. سر یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، چھوٹی سے بھی. جی صاحب، پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں اور PMLN کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی کر دیا ہے کہ ہم نے کرپشن، ہمارے لیڈروں نے کرپشن نہیں کی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بات آتی ہے ایسٹ بیونڈ مینس کی اور اس میں ان کو سزا ہوتی ہے، تو کیا اس کے بعد ان کی پارٹیوں کی لیگیسی یا ان کی فیملی کی لیگیسی برقرار رہ سکے گی؟ میرے خیال میں یہی چیلنج ہے ان کو، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں جو آپ کو ایک جو نا NRO کی باتیں ہو رہی ہیں یا ہوا میں کہا جاتا ہے جی مریم نواز کو ریلیف دے دیں تاکہ یہ جو ڈائنیسٹک لیگیسی ہے نا، یہ جو ڈائنیسٹک پولیٹکس ہو رہی ہے، چلو ہم تو گئے، ہماری اگلی نسل اس ملک پر حکومت کرتی رہے. اب آصف علی زرداری کو اپنی پریشانی نہیں ہے، ان کو یہ ہے کہ کیا کل آصفہ اور بلاول اس ملک پر حکومت کر سکیں گے یا نہیں. تو یہ میرے صاحب قسم خدا کی آصف علی زرداری کی یہ پریشانی نہیں ہے. ان کو جو پریشانی اس وقت جو مجھے لگتا ہے وہ اپنی بہن کی لگی ہے. ان کو معلوم ہے، دیکھیں عدالت نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ بیٹے کے اوپر کوئی کیسز نہیں بن سکتے، کیونکہ بیٹا تو اس وقت مطلب صرف اپنی ماں کا جو ہے وہ ہی فردرنگ جو ان کا جو مشن تھا اپنی ماں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے نا وہ اپنی اور اپنی بہن کی زیادہ فکر ہے. بچوں کے اوپر تو ابھی کوئی کیسز نہیں آ رہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کا اگر جو اوپر وہ جو ان کا وہ جو سایہ ہے اپنے بچوں سے اگر ہٹ جائیں تو وہ زیادہ پھل پھول سکتے ہیں اور پولیٹکس میں بھی آگے چل سکتے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو پہ جو الزام آ رہے ہیں نا،